جو جنگ ہو رہی ہے اور وہ ہمارے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں, سویلینز کو, فوجیوں کو, پولیس والوں کو, سب کو, یہ جنگ ہے نا. تو سر کاٹ کے وہ لے گئے, اتنا نقصان ہوا بنوں میں جو پچھلے 2 ہفتے پہلے. تو اس وقت آپ کے خیال میں پاکستان کو مذاکرات کرنے چاہیے ان سے یا ان سے لڑنا چاہیے؟ یہ پاکستان کے اس وقت کی, میں آپ سے دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں, یہ مجھے آپ کی ایمانداری آنیسٹ اوپینین, میں آپ کو آنیسٹ, میں تو اوپینین آپ کو دینا. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جو عمران خان کی یا جنرل باجوہ صاحب کے دور کی جو پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ آپ فریقین کے درمیان نیگوشیٹ کریں. موجودہ رجیم کی پالیسی ہے کہ ہم نیگوشیٹ نہیں کریں گے. دا پرابلم از کہ آپ کو جب آپ نیگوشیٹ نہیں کر رہے تو پھر آپ کو فل فورس کے لیے جانا, فل فورس پہ جانا پڑے گا. اب آپ بلوچستان کے حالات دیکھ لیں اور یہاں کے حالات دیکھ لیں, آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ جا سکتے ہیں. 3 سال میں ایکچولی آپ کی الٹیمیٹلی انگیجمنٹ ہی ہونی ہے. The problem right now is انگیجمنٹ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ہو نا. کوشچن آپ کی پوزیشن آف اسٹرینتھ ہی ہے, امریکہ آپ کے ساتھ ہے, سعودی عربیہ آپ کے ساتھ ہے, چین آپ کے ساتھ ہے. اب اس سے زیادہ اسٹرینتھ پوزیشن آف اسٹرینتھ ان کو بیک فٹ پہ رکھ کے شکست دے کے اگر وہ رات کو قبضہ کر لیتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان پہ یا بنو پہ یا ٹانک پہ, یہ سارے علاقے میں اتنی حیثیت اوقات کوئی نہیں ہے. یہ دیکھیں نا, یہ ایک اور ابصار صاحب دیکھیں نا, یہ بڑے مخصوص علاقے ہیں جن میں یہ گڑبڑ ہو رہی ہے. باجوڑ سے لے کے ڈی آئی خان انہی ایریا پہلے بھی نہیں ہے, نہیں پورے کے پی میں نہیں ہے, جو سیٹلڈ پریفرنس ہے اس میں کوئی اپر دیر ہے. ایک پوائنٹ جی, یہ مخصوص علاقوں میں ہو رہی ہے اور مخصوص علاقوں میں انہی میں ہو رہی ہے جہاں سیٹلمنٹ کا ایشو ہے. دا پرابلم از کہ آپ اگر جو ہے وہ صرف لڑائی پہ رہیں گے سیٹلمنٹ نہیں ہو سکتی. نہیں, وہ سیٹلمنٹ صرف کرنا نہیں چاہتے نا, وہ اتحاد ساتھ لانا نہیں کرتا, اس سے لڑ لیں. نہیں تو یہی تو ابھی تو یہ مسئلہ تو لڑائی تو ہو رہی ہے نا کہ وہ فوجیوں کو مار رہے ہیں, پولیس والوں کو مار رہے ہیں, سویلینز کو مار رہے ہیں. بیسیکلی تو دیکھیں نا, اس پہ ہمیں پہلے تو ہم فیصلہ کریں کہ یہ ٹرائبل لڑائی ہے, سیٹلمنٹ کی لڑائی ہے یا مذہبی لڑائی ہے. ہمیں ایک دن بتاتے ہیں کہ نہیں یہ مذہبی لڑائی ہے اور یہ اپنا نظام, یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے نا. یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ فیصلہ تو کر لینا, یہ تو نہیں کہ ہر ہفتے بدل جائیے. بالکل ٹھیک ہے. اصل سوال یہی ہے کہ یہ جو آپ نے بھی کہا کہ عمران خان اور باجوہ کے دور میں پالیسی تھی کہ نیگوشیٹ کرنا ہے, اب پالیسی ہے کہ لڑنا ہے, رائٹ. تو اب ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ اگلا جب سیٹ اپ آئے گا تو وہ کیا کریں گے. یہ بات جینوئن ہے. آپ اور میں تو ہم تو کنفیوز ہیں نا جی, سارا دسو تو صحیح کرنا کی دے. تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بک از ایٹ دا ٹیبل آف حکمران. ہاں جی, اور وہ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ مذہبی لڑائی ہے, مستقل لڑائی ہے یا یہ ڈن ٹو کام ہے. اور اسی لیے ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کی لڑائیوں میں دیکھیں نا, انڈیا کے خلاف آپ کیوں کامیاب ہوتے ہیں؟ انڈیا کے خلاف آپ کامیاب ہوتے ہیں, پورا پاکستان ایک سوچ رہا ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں جی ان کے ساتھ ہم نے لڑنا ہے. یہاں پہ جو الٹیمیٹلی لڑائی پہلے بھی تھی اور آپ نے بڑی کیجویلٹی صحیح ہیں, وہ یہ ہے کہ ہم خود کلیئر نہیں ہوتے, اور اب پھر ہم اس وقت تک نہیں لڑائی اس طرح سے لڑ سکیں گے جب تک ہم خود کلیئر نہیں ہوں گے. اچھا چلیں اب کلیئرٹی پہ آ جاتے ہیں. اس میں پولیٹیکل کلیئرٹی ہونا, پولیٹیکل کنسنسس ہونا بہت ضروری ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کو سپورٹ کر رہی ہے. ایک منٹ ہے, میں جو ماہرنگ بلوچ کو انہوں نے کہا ہے ان کو سپورٹ کیا, ان کے ساتھ انہوں نے کہا جو بھی وہ مظاہرے کریں ان کا ساتھ رہیں, ان کو ساتھ بھی رکھیں بھی. یہاں کے پی میں ٹی پی کو کر رہی ہے, کشمیر میں عوامی یکجہتی کمیٹی کو کر رہی ہے جس کے پیچھے وہ راجناتھ سنگھ وزیر دفاع ہیں انڈیا کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جو مطالبات ہیں ہمارے یہی بنوا لیں گے. تو یہ پی ٹی آئی کی کیا پالیسی ہے جب وہ نہیں آئے گی ساتھ, تو پولیٹیکل کنسنسس یا کلیئرٹی کیسے آئے گی؟ پہلی بات تو میں آپ کو یہ کہوں, آپ یہ بات نہ کیا کریں, 70% پاکستان جس پارٹی کے ساتھ ہے اگر وہ پاکستان کے خلاف ہے تو پھر تو پاکستان نے کیا اپنی لڑائی لڑنی ہے. پاپولیرٹی جو ہے وہ ٹھیک ہونے کی نشانی بھی ہے 100%. یہ تو فلسافیکلی بات غلط کریں. دیکھیں آپ سے انٹلیکچوئل آنیسٹی میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. میری آپ ذرا آپ مجھے آپ کہہ رہے ہیں جو پاپولر ہے وہ ٹھیک بھی ہے. نہیں میری آپ بات سنیں, وہ درست بھی ہے. اگر آپ نے لڑائی لڑنی ہے اور 70% پاپولیشن جس پارٹی کے ساتھ ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غدار ہے, آپ نے کیا لڑائی لڑنی ہے؟ یہ نہیں کہہ رہے غدار ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں اگر وہ غلط ہے, لیٹ می اب آپ کی میں بات مان لیتا ہوں, آپ سمجھ رہے ہیں غلط ہے, اور میں بھی 100% ان کی یہ جو بلوچ سیپریٹسٹوں کی جو پولیٹیکل ونگ ہے اس کے ساتھ بیٹھنے کو یا یہاں پہ بیٹھنے کو میں بالکل غلط سمجھتا ہوں اور ہمیشہ میں تنقید کرتا ہوں. بٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پی ٹی آئی کو ایکسکلوڈ کر دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہے, آپ کو پی ٹی آئی کو سیریس انگیجمنٹ میں لانا پڑے گا. ان کو آپ کو اگر آپ جب انڈیا کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو آپ بریفنگ پوری جا کے عمران خان کو دیتے ہیں تو یہاں پہ بھی دیں.
بتائیں انہیں کہ سر یہ ایشوز ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ یہاں پہ اس لیے غلط ہے, یہ یہاں پہ اس لیے غلط ہے, اینڈ وی شوڈ ایکچولی موو فارورڈ آن دیٹ. اچھا ٹھیک ہے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر جب آپ عمران خان کو ایکسکلوڈ کرتے ہیں آپ پاکستان کی 70% پاپولیشن ایکسکلوڈ کرتے ہیں. میری عرض سن لیں, خان صاحب کو ایکسکلوڈ کرنے کی بات کی ہے, انہوں نے ابھی ٹویٹ کیا, پھر ٹویٹ پہ بات آ جائے گی. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے آفرز لے کے یہ لوگ آتے رہے ڈیل کی, میں نے کہا نہیں کروں گا. رائٹ, کہا ہے نا انہوں نے, جس پہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ آپ ایک شخص کا نام بتا دیں جو آپ کے پاس آیا ہو ڈیل کی آفر لے کے. خان صاحب تو خود ڈسمس کرے. آج بھی انہوں نے جو بیان دیا ہے ابھی 22 ستمبر کو, انہوں نے کہا ہے عالمین بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر صاحب کو ہدایت کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ مکمل طور پر منقطع کر دیں. اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہی کہہ دیا, اسٹیبلشمنٹ نے بات کرنی ہے تو ڈیالہ جیل آ جائے. وہ سیاسی لوگوں کے ساتھ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے. یہ بات تو میں آپ کہتے رہتے ہیں کہ سیاسی لوگوں سے بات کریں. 100% سیاسی لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. دیکھیں پرابلم یہ ہوا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جو میری بھی جو پہلے 2-2.5-3 مہینے پہلے یہ جب پابندی ہوئی تو میں نے ان سے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ ہم پولیٹیشین ہیں, ہمیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری کنپنی پہ بندوق لگی ہوگی تو ہم نے کیا پالیٹکس کرنی ہے, ہم نہیں کریں گے. آپ نے پولیٹیکل اور نون لیگ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی پولیٹیکل سپیس کریٹ کی تھی. ہمیں اپنی پولیٹیکل سپیس کریٹ کرنی ہے اور اس کے لیے اپوزیشن الائنس بڑا ضروری ہے. دیکھیں میں کہتا ہوں عمران خان اس حکومت سے بات نہیں کہہ رہے, وہ اس سے نہیں کر رہے, آپ نہ کریں. پھر آپ فضل الرحمان سے تو کریں, پھر آپ جی ڈی اے سے تو کریں, پھر آپ جماعت اسلامی سے تو کریں. تو ہر ایک سے نہیں لڑا جا سکتا. آپ اپوزیشن سے بھی لڑ رہے ہیں, گورنمنٹ سے بھی لڑ رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے بھی لڑ رہے ہیں, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے بھی نہیں بن رہی. اتنی لڑائیاں نہیں لڑی جاتی. تو آپ کی بات کیوں نہیں پہنچتی وہاں تک؟ یہ بات تو میں نے سامنے کہی ہے, لیکن میرا اپنا جو انالیسز ہے, آئی کین بی ٹوٹلی رانگ, میرا انالیسز یہ ہے کہ خان صاحب ایک لانگ ہال کھیل رہے ہیں اور انہیں کوئی اپنی یہ جو پارٹیز تو ویسے ہی ریلیونٹ ہو گئی ہیں, پیپلز پارٹی, نون, پی ٹی آئی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی. سو بیسکلی عمران خان جو ہیں وہ جو خیال تھا کہ وہ جیل میں کمزور ہوں گے, وہ تو وہ ہوئے نہیں. So now he will wait for the watershed moment. اچھا چلیں لیٹس ویٹ. اور یہ بتا دیں کہ یہ جو جلسے ہو رہے ہیں اس سے کیا خان صاحب کی اسٹرگل کو فائدہ پہنچے گا؟ نہیں, پشاور میں جلسے کی کیا امپورٹنٹ. تو پھر یہ کیوں اتنے 10 کروڑ پہ پتہ نہیں کتنا کہہ رہے تھے لوگ لگا دیا ہوگا ویسے, اور ویلے بیٹھے کی کرنا ہے. مطلب بہت سارا کام ہے کرنے کے لیے صوبے میں, 13 سال ہو گئے حکومت. نہیں, لوگوں نے ان کو ووٹ پھر بھی دے دینا, لوگوں نے کام نہیں کرنے, ووٹ پھر بھی دے دینا. ووٹ تو انہوں نے عمران خان کے لیے دی. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ووٹ تو عمران خان کو نکالنے کے لیے. دیکھیں ہر وقت کا ایک ایشو ہوتا ہے. کبھی آپ کی گورننس ایشو ہوتا ہے. اگر فار ایگزامپل پنجاب میں کام کرنے کے اوپر ووٹ ملتا تو چودھری پرویز لائق الیکشن ہارتا, لیکن وہ ہار گیا مشرف صاحب کے بعد. اگر آپ نے اس طرح سے ہی کے پی کا اس وقت جو جنون ہے وہ عمران خان ہے, آپ کیسے اس کو نکالیں گے جب تک یہ پولیٹیکل کوسچن ریزالو نہیں ہوتا. ہمارے جو حکمران ہیں وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ صرف کوئرژن, ڈنڈا, اس سے نہیں معاملہ پالیٹکس جو ہے وہ سالو ہو سکتی. آپ کو الٹیمیٹلی پولیٹیکل نیریٹو کریٹنگ کرنی ہوتی ہے, وہ ہے نہیں. سو عمران خان کا سوال تو ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب آنا ضروری ہے.